الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو محبت رسول کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر امتی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کا ایک ایک امتی اپنی جان، مال، آل، اولاد تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے. نبی کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ نے صاف فرما دیا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب محبت کا یہ کمال اور یہ درجہ حاصل ہو جائے تو محبت کا لازمی نتیجہ ہے اطاعت اور فرما برداری. اطاعت اور فرما برداری کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے اطاعت اور فرما برداری. ہر صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو، اور اللہ کی محبت کا دار و مدار نبی کی اطاعت پر ہے. اللہ فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع اور میری پیروی کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی نبی کی اتباع پر، نبی کی پیروی پر. فرمایا میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. جب اللہ تم سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو صحابہ نے جب نبی سے محبت کی تو اطاعت کر کے دکھایا. وہ محبت کے دعوے میں بالکل سچے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے قلوب کا امتحان اللہ نے لیا. آپ نے فرمایا تھا کہ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. تقوی ظاہر کا نام نہیں ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، ويشير إلى صدره 3 مرات.
تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، تقوی کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے امتحان لیا ان کا تقوی کے لیے، ان کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، جن کے دلوں کو اللہ نے جانچا، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے۔ صحابہ پاس ہو گئے اس امتحان میں تو اللہ کی طرف سے جو انعام ملا وہ یہ انعام ملا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ کی طرف سے۔ تو صحابہ نے جب محبت کا دعویٰ کیا اور جب نبی سے محبت کی تو اطاعت بھی کی، اور سب سے بڑھ کر اطاعت کر کے دکھایا۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ رہے تھے، غالباً ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے کانوں میں آواز آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کہیں راستے میں تھے لیکن ان کے کان میں آواز میں بیٹھ جاؤ، وہیں پر وہ بیٹھ گئے، جبکہ مخاطب کوئی اور تھا، آپ کسی اور سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، لیکن صحابی رسول نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ۔ جہاں نبی نے نرم کر دیا وہاں نرم ہو گئے، اور جہاں نے گرم کر دیا وہاں گرم ہو گئے۔ خود سے کچھ نہیں کرتے تھے وہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قدم آج انہوں نے بڑھایا یہ سوچ کر کہ اگر اگلا قدم آگے بڑھتا ہے تو نبی کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ نافرمانی ہو جائے گی۔ شراب کے عادی تھے، عرب کے لوگ شراب کے عادی اور گردادہ تھے۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، جیسے آج ہم بغیر ٹی وی کے جی نہیں سکتے، جیسے ہمارے گھر کی عورتیں سیریل دیکھے بغیر جی نہیں سکتی، جیسے ہماری بیٹیاں موبائل اور لیپ ٹاپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ عادت ہو گئی ہے کہ ٹی وی ہر گھر میں ٹی وی، ایسے اس زمانے میں شراب کا رواج تھا، ہر گھر میں شراب بنائی جاتی تھی اور اس کو پیا جاتا تھا۔ شراب کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، ساقی ہوتا تھا، شراب پلانے والا ہوتا تھا، شراب کا دور چلا کرتا تھا، یعنی اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے تھے شراب کے بغیر۔ گویا وہ ان کی بیماری کا علاج تھا، وہ ان کی بیماری کی دوا تھی وہ شراب۔ شراب کا دور چل رہا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور کئی جگہ پر لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ حرمت کی آیت نازل ہو گئی، شراب حرام کر دی گئی۔ منادی مدینے میں اعلان کر رہا، شراب حرام کر دی گئی، شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ ابو طلحہ انصاری نے اپنے بیٹے حضرت انس سے کہا دیکھو کیسی آواز باہر آ رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اسی وقت گھر میں شراب کے جتنے مٹکے تھے سارے مٹکے کو انہوں نے توڑوا دیا۔ جو لوگ پی رہے تھے، جو برتن میں جو شراب تھی وہ گلاس میں نہیں آئی، جو گلاس میں تھی وہ ہونٹ تک نہیں آئی، جو منہ میں تھی وہ حلق کے اندر نہیں اتری۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کے
صحابہ اس امت کے سب سے پہلے ماننے والوں نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ ہمارے یہاں تو حکم آیا، ہم مانیں گے اس کو۔ شراب کے برتن توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ کسی ساتھی نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ ابھی جو بچی اسی کو پی لیا جائے کم از کم۔ فرمایا کہ اب یہ دوا نہیں ہے، اب یہ دوا نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیماری ہے، بیماری۔ اب اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، شراب اب دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری کر کے صحابہ نے دکھائی۔ دنیا کچھ کہہ رہی ہو، دنیا کچھ سمجھ رہی ہو، کتنے متمدن اور کتنی ترقی یافتہ، کتنا ترقی یافتہ کیوں نہ ہو ملک، لیکن صحابہ نے نبی کی سنت کو مقدم رکھا، نبی کے فرمان کو مقدم رکھا۔ دنیا کہتی ہو کچھ کہتی ہو۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ یہ رازدار تھے نبی کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ منافقین کی فہرست ان کے پاس تھی، جانتے تھے کون کون مدینے میں منافق ہے۔ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں ہے منافقین کی فہرست میں۔ حضرت عمر جیسا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اپنے بارے میں ایسی فکر مندی کی جا کے پوچھتے حضرت حذیفہ سے کہ میرا نام تو نہیں ہے کہیں۔ المؤمن بین الخوف والیقین، ایک مومن خوف اور یقین کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو امید ہوتی ہے۔ جوانی میں اللہ کا غضب غالب ہو، اللہ کا ڈر غالب ہو، اللہ کا خوف غالب ہو، بڑھاپے میں اللہ کی رحمت غالب ہو، اللہ کی رحمت پر امید ہو جب بوڑھا آدمی ہو جائے تو۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر بنانے میں لے گئے۔ مدائن سمجھ لیجئے کہ عراق، بلکہ اس زمانے جو کسرا کا نام آپ نے سنا، کسرا کی جو حکومت تھی یہ مدائن دارالسلطنت کیپٹل تھا۔ یہ جب مدائن فتح ہوا تھا وہیں سے کسرا کا تاج آیا تھا مدینے میں، وہیں سے جو ہے بورے میں بھر بھر کر زیورات اور سونے اور چاندی مدینے آئے تھے۔ مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، گورنر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ گرتا ہے ہاتھ سے، حکم ہے کہ لقمہ اگر گر جائے اس کو صاف کر کے اس کو کھا لیا جائے، کوئی نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، یہ حکم ہے سب کے لیے ہے۔ لقمہ حضرت حذیفہ نے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اس کو کھا لیا۔ غلام تھا، اس نے کہا کہ آقا یہ اجنبی لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، ندیتے ہیں، کھانا انہوں نے نہیں دیکھا، یہ آپ غریب قوم تھے، انہوں نے کھانا صحیح سے کھایا نہیں تھا کہ لقمہ بھی گر جاتا ہے تو اٹھا کے اس کو کھاتے ہیں، اجنبی لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں۔ تو جو جواب دیا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور ایک ایک مسلمان کے گھر کی دیوار پہ یہ لٹکنا چاہیے لکھا ہوا۔ فرمایا اترک السنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے کچھ بھی سمجھتے ہوئے میرے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرے ان کا اختیار ہے، لیکن ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک ایک مومن کے اندر، ایک ایک مسلمان کے اندر، ایک ایک صاحب ایمان کے اندر،
کہ اپنی ترقی وہ سمجھتا ہو، دنیاوی اور اخروی دونوں ترقی اس کو ملے گی تو سنت نبی میں ملے گی۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ربیعہ مانگو، کچھ مانگو ہم سے۔ جب کوئی احسان کرتا تھا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ کوئی قرضہ نہیں ہوتا ہے۔ بات کو غلط سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کیا سامان بھیجا، پلٹ کر انہوں نے دے دیا تو گویا قرضہ ادا کر دیا۔ قرضہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا ہدیہ کے بارے میں کہ ہدیہ کا لین دین دونوں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہدیہ لے کر آتا، آپ بدلے میں دیتے تھے، اس سے بہتر بدلہ دیتے تھے، رات دن خدمت کرتے تھے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن حضور نے پوچھا، اے ربیعہ مانگو، ہم سے کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم کو سوچنے کا موقع دے دیجیے، اتنی جلدی ہم رائے قائم نہیں کریں گے، سوچ بچار کر لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ گھر گئے، سوچا، شادی نہیں ہوئی تھی، گھر نہیں تھا، صفہ چبوترے پر غریب صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دماغ میں آیا کہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجیے شادی بیاہ ہو جائے، ہمارا گھر ہو جائے، دنیا ہماری آباد ہو جائے۔ یہ دل میں بات آئی۔ پھر میں نے کہا یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ربیعہ دنیا لے کر کیا کرو گے؟ مانگنا ہے نبی سے تو آخرت مانگو۔ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، آپ نے پوچھا ربیعہ کیا سوچا؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ دعا فرما دیں کہ جنت میں آپ کی رفاقت ہمیں حاصل ہو جائے، آپ کے پاس ہم رہے جنت میں۔ آپ نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کسی نے تم کو سمجھایا ہے؟ کہ نہیں، کسی نے نہیں سمجھایا ہم کو، خود سے ہم نے یہ سوچا ہے۔ جواب جو آپ نے دیا وہ سنیے۔ عاشق رسول ہیں، رات دن خدمت کرنے والے ہیں، خدمت کر رہے ہیں نبی کی، اور نبی دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دعا کر دیتے کہ اللہ ربیعہ کو جنت میں ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ دعا قبول کر لیتا، حضرت ربیعہ کو عبادت کی بھی ضرورت نہ پڑتی، نماز کی ضرورت نہ پڑتی، مجاہدے کی ضرورت نہ پڑتی، کچھ نہ کرنا پڑتا۔ قیامت تک آنے والے ایک امتی کو سمجھانا اور بتانا ہے، یہ پیغام دینا ہے۔ جب ربیعہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت ہمیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر ایسی بات ہے ربیعہ تو پھر عبادت میں مجاہدہ کرو، اگر ایسی بات ہے تو پھر عبادت کرو، عبادت کے لیے کمر کس لو، میری مدد کرو کثرت سجدے کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہ نبی کی محبت ہے، اب محنت وحنت کچھ نہیں کرنا، اب بیڑا پار ہو جائے گا، دامن پکڑیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود سے پھر میری مدد کرو، تم عبادت میں مجاہدہ کرو، عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، جتنا ہو سکے عبادت کے لیے مجاہدہ کرو، یہ کرو گے تو پھر جنت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ اور عام اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ نہیں فرمایا وَمَن يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنے بہترین ساتھی اس کو ملیں گے۔ ان کی صحبت کب ملے گی؟ جب وہ اطاعت اور فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اتباع ضروری ہے، صرف دعوے سے نہیں ہوتا، دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے، ایسا کہ قاری صدیق صاحب نے فرمایا عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے، ایسا کہ فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ نبی کے فرمان پہ عمل کیا جائے، نبی کی سنتوں پر زندگی گزاری جائے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دعویٰ کے لیے دلیل بھی چاہیے، اور دلیل ہے اطاعت۔ محبت کا دعویٰ ہم کریں گے تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اطاعت۔ کسی نے عربی زبان میں شعر کہا، تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعُمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَعِيدٌ لَوْ أَنَّ حُبُّكَ صَادِقًا لَتَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، یہ بہت ہی محال بات ہے، سمجھ سے باہر کی بات ہے یہ۔ لو ان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لطاعتہ، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، کیونکہ یہ اصول ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، محبوب کی بات مانتا ہے، محبوب کا حکم سر آنکھوں پر۔ جب ہم نبی کی اطاعت کریں گے، آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے جیسے صحابہ نے اپنایا، اسی میں ہم اپنی کامیابی سمجھیں گے، تو ہماری دنیا بھی چمکے گی اور آخرت کی ہماری بنے گی۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا بھی تمہاری، عقبہ بھی، آخرت بھی تمہاری۔ کہ حضرت ربیعہ ابن کعب سے اللہ کے رسول نے جب پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، دنیا نہیں مانگا انہوں نے، شادی بیاہ نہیں، گھر کے بچے نہیں، گھر دروازہ نہیں، آخرت کو مانگا انہوں نے۔ جب آدمی آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو دنیا ناک رگڑ کر اس کے پاس آتی ہے۔ جب آدمی آخرت کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ جب حضرت ربیعہ نے آخرت کو مانگ لیا تو دنیا تو آنی تھی ان کے پاس، جب آخرت کو مانگ لیا تو دنیا تو آنی تھی۔ ایک دن پھر حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ شادی کرو گے؟ کہہ رہے اللہ کے رسول گھر بار ہے کہ ہمارے پاس کچھ، کیا شادی کریں گے، گھر دروازہ نہیں ہے، کہاں رکھیں گے؟ یہ بہت ذمہ داری کے بات بتا رہا ہوں میں۔ یہ لوگ خالی شادی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو ہے آپ کی اس محلے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے نالائق کمبخت نالائق شوہر لا کر کے ان کو غائب ہو جاتے ہیں، دوسری عورتوں کے چکر میں اس عورت کی زندگی برباد کی ہوئی ہے۔ وہ نوکرانی بن کر کے، ایک ملازمہ بن کر دوسروں کے گھروں میں جا کے جھاڑو برتن کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں بہت سے آپ کے محلے میں، آپ تحقیق کریں گے تو ملیں گے کہ شادی کر کے بیوی کو گھر میں لا کے رکھ کے پھر جو ہے غائب ہو گئے، ادھر سے ادھر جو ہے منہ مار رہے ہیں، نہ تو بیوی کا خرچہ دیتے ہیں نہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، عورت بیچاری پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہے۔ آپ کے محلے میں بہت سی عورتیں ایسی ملیں گی۔
کسی لڑکی کی زندگی کو ہم تباہ کریں، اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صاف لفظوں میں آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں سنو، تم میں سے جو گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ نہیں کہ گھر دوار نہیں ہے لڑکی والے سے مانگی لیں گے، ہم فلیٹ بھی مانگیں گے، کمرہ بھی مانگیں گے اور سجا مانگیں گے۔ لڑکی بھی دو، گھر بھی دو اور سجا کے کمرہ کو دو، کیونکہ اس بیچارے کے بہت بڑا گنہگار ہے نا لڑکی کا باپ، اس سے یہی گناہ ہوا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، اور ہمارا باپ اس لیے بہت اچھا ہے کہ اس نے ہم کو جنم دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ دنیا جزا کی جگہ ہوتی، اگر یہ دنیا بدلے کی جگہ ہوتی، زمین پھٹتی، اور جو لڑکے والے لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تلک کا مطالبہ کرتے ہیں، لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اگر یہ دنیا بدلے کی جگہ ہوتی، زمین پھٹتی، اللہ ان کو اسی میں بھسم کر کے رکھ دیتا۔ لیکن بدلے کی جگہ آخرت ہے، وہاں اللہ کی گردن ناپے گا۔ جو مجبور والدین کو پریشان کرتے ہیں، بہت افسوس کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی جانتے ہیں کہ محلے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ شراب کا عادی ہے، ایک مسلمان کی عقل بنے، جو زندگی بھر جو شراب پیتے آئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا تھا تو شراب کو ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے، اور ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے، مسلمان شراب کو منہ لگائے، مسلمان شراب پیے، اب وہ شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، پورا شادی کر دیتے گھر والے زبردستی، پورا گھر برباد کر دیتا ہے، ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ بالکل ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کسی کی زندگی کو برباد کریں۔ تو حضرت ربیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیہ شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر دوار میرے پاس نہیں ہے، مہر تک کا بھی تو پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بات آئی کہ ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیہ شادی کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول بتا چکے ہیں کہ میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، مہر کا پیسہ بھی نہیں ہے، شادی کیسے کریں گے ہم؟ پھر بات ختم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ربیہ شادی کرو گے؟ حضرت ربیہ نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حضوری سمجھیں گے۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گئے، تیسری بار جب آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، جب اللہ کے رسول ہمارے بارے میں جانتے ہیں، واقف ہیں، بار بار شادی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اب کی تو ہاں کر دینا ہے، باقی تو پھر حضور سمجھیں گے ہی۔ اب کی بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم کریں گے شادی کریں گے۔ بہت اچھا، فلاں گھر چلے جاؤ، ان کے ایک بیٹی ہے، جا کے کہہ دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اپنے فلاں بیٹی کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیجیے۔ کتنی آسان شادی ہوتی تھی اسلام میں، کتنی آسان تھی شادی ہمارے یہاں۔ حضرت ربیہ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی فلاں بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیجیے۔ گھر والوں نے اہلاً سہلاً مرحبا، حضور کا جو قاصد آیا ہے اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، ویلکم۔ گھر میں لے کے اس نے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ پھر آئے حضرت ربیہ، اللہ کے رسول مہر دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، مہر کہاں سے دیں گے؟ ایک صحابی ہیں حضرت برائدہ ابن خصیب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو سونے کا ایک ٹکڑا دے دو تاکہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے۔ یہ سنتے جائیے آپ کہ خرچہ کس کا ہوتا ہے، لڑکی والوں کا کہ لڑکے والوں کا؟ لڑکی والوں نے شادی کر دی ہوگی، شادیوں کیا اب مہر کون دے گا؟ لڑکا دے گا۔ سونے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ گئے، اس کے بعد جو ہے مہر دے دیا بیوی کو۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیے، ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیمہ کہتے ہیں اس کھانے کو رات میں میاں بیوی مل چکے ہوں، اگلے دن جو کھانا بنے گا اس کو بولتے ہیں ولیمہ۔ ولیمہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں ملاپ کے، ملنے کے۔
اس کے بعد جو کھانا ہوگا اس کو بولتے ہیں ولیمہ. اگر نہیں ملے ہیں دونوں، رخصتی نہیں بھی ہے، نہیں ملے تو پھر ولیمہ نہیں ہے، وہ دعوت ہے، عام دعوت جسے ہوتی ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے. ابھی ہم بہار میں گئے، ہمارے ایڈوانس میں ولیمہ کر دے رہے ہیں سر. بارات بعد میں جائے گی، لڑکا والا پہلے کھلا دیا کھانا. ہم نے کہا کیا؟ بولے کہ ولیمہ ہو گیا. وہ سب ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، سلام دعا نہیں ہوئی، آپ نے مہر نہیں دیا اور ولیمہ پہلے ہی کر دیا. واہ، یہ حال ہمارے بہار کے ساتھیوں کا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ولیمہ کہتے کس کو ہے. ولیمہ کہتے سنت جو دعوت ہے ولیمے کی، کہ جب لڑکی رخصت ہو جائے اگلے دن جب دونوں مل لیں اس کے بعد جو کھانا پکتا ہے اس کو بولتے ہیں ولیمے کا کھانا. یہ سنت والا کھانا ہے. مہر دے دیا انہوں نے، اب ولیمہ کا انتظام کہاں سے کرے؟ کیونکہ انہیں کی ذمہ داری ولیمہ کا انتظام کرنا بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ولیمہ کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ نے اور عائشہ کے پاس جاؤ، جو رکھا ہوا ہے. گئے 7 جو رکھا ہوا تھا ایک ٹوکرا میں، وہ دے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد پھر حضرت بريدہ کے پاس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ اور اس سے کہو کہ جو ہے ایک میڈا یعنی دمبا جو ہوتا ہے اس کا انتظام کر دیں. ایک دمبے کا انتظام ہو گیا، جو کا انتظام ہو گیا. لے کے گئے سسرال لے کے گئے. یہ دمبا ہے، یہ جو ہے، اب کھانا آپ لوگ بنائیے، ہم لوگ کھائیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ روٹی تو ہم پکا لیتے ہیں، گوشت دمبا تم لوگ جا کے پکاؤ. تو روٹی لڑکی گھر والوں نے بنایا اور گوشت ان کے دوستوں نے مل کے بنایا. یہ ہو گیا ولیمہ. یہ ہے سنت والا کھانا. یہ اسلامی شادی، یہ سنت شادی جس میں برکت ہوتی ہے، جس میں برکت ہوتی ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسر مونا، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. یہ ہوتی تھی ہمارے یہاں شادیاں، جو جس آج ہماری شادی نے ہم کو برباد کر رکھا. تو ضرورت اس بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے زندگی کے ہر شعبے میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں، لین دین میں، مسجد میں، مسجد کے باہر، ہر جگہ اطاعت ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم سنتوں کو اپنائیں. مثال کے طور پر رات میں ہم سوئے ہیں، کون ایسا ہے جس نے دعا پڑھ کے سویا ہوا اللہ پاک اس نام ہوا ہے؟ پتہ چلے گا تو بہت لوگ نہیں پڑھے ہوں گے، اکثر لوگ نہیں پڑھیں گے. صبح اٹھ کے آپ بیت الخلا گئے ہوں گے، بیت الخلا جانے کے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کتنے لوگ اس دعا پڑھ کر گئے ہوں گے؟ پتہ چلا نہیں پڑھ کے گئے. مسجد میں آپ ابھی جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس اہتمام سے آئے ہیں کہ دائرہ پیر داخل کیا ہوگا، پھر انہوں نے دعا پڑھی کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو، دائرہ پیر رکھے اور دعا پڑھے، اور ایک آدمی 100 مرتبہ ہوا میں اڑے، تب بھی یہ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہونے والا اس سے 1000 گنا بہتر ہے. کیونکہ سنت کے مطابق یہ مسجد میں داخل ہوا، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، نبی کی سنت پہ عمل ہوا، اس کو جنت کی قربت حاصل ہوئی، اس کی آخرت بنی. ہوا میں اڑنے والا ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اڑے، کون سا اسے شریعت پہ عمل کر لیا؟ کون سا اس نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا؟ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں. اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایک سنت کی کتنی اہمیت ہے. ہم اس کو سمجھیں، اس چیز کو. جیسے دلہن جب زیور پہنتی ہے، کان میں جو ہے جب پہنتی ہے جھمکی، سمجھتی میرا کان خوبصورت ہو گیا. ناک میں جب پھول لگاتی ہے سوچتی کہ میرا ناک خوبصورت. ماتھے میں جب ٹیکا لگاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میرا ماتھا خوبصورت ہو گیا. گلے میں جب جو ہار پہنتی ہے سمجھتی ہے کہ میرا گلا خوبصورت ہو گیا. اسی طریقے سے سنت کو جب ہم اپنائیں، آنکھوں میں ہم سرما لگائیں، یہ سمجھیں کہ میری آنکھیں خوبصورت ہو گئی. مسواک کریں گے، میرے دانت خوبصورت ہو گئے. ہم جو ہے داڑھی رکھیں گے اپنے چہرے پر، ہمارا رخسار، ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. ہم ایک سنت کو اپناتے جائیں گے، ہمارا ظاہر و باطن خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.